बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ आज 2 जलसे कर रही है। करक और सवात में शेर अफजल मरवत को कहां पे रोक लिया गया है, शेर अफजल मरवत के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। जो जलसा गाह है उनकी इस टाइम सूरत हाल क्या है, जो लम्हा ब लम्हा हमें खबर मिल रही है वहां से, वहाँ के इलाके के लोग हमें चीज़ें भेज रहे हैं, वो आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल के जलसे के बाद से हम ये देख रहे हैं कि एक बड़ा आप ये कह सकते हैं गेम चेंजर साबित हुआ है। चित्राल और दीर में जो जलसा किया गया है उसके बाद से एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शेर अफजल मरवत के हवाले से बड़ी खबर आपको देनी है। शेर अफजल मरवत को रोक लिया गया है। करक और जो सवात है वहां पे जलसे थे तहरीक इंसाफ के, उसमें रुकावटें लगाई गई, लेकिन क्या हुआ इवेंचुअली, क्या कुछ वहां पे हो रहा है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। बड़ी अहम अपडेट है, खसूसन कल दीर के जलसे के बाद से एक फजा बन चुकी है और इस फजा में जो लोग निकल के आ रहे हैं, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था ये कुछ होगा, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दूसरी अहम खबर, 9 मई में जो एक खातून है उनका एक खत सामने आया और वो दिल दहला देने वाला खत है। उनके साथ क्या कुछ हुआ ये भी हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। ये जो खबर देने जा रहा हूं शेर अफजल मरवत के हवाले से, ये अभी की ताज़ा अपडेट है जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। शेर अफजल मरवत को इस्लामाबाद मोटरवे पे रोक लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस उनका पीछा कर रही थी और उसने आके फाइनली, क्योंकि उन्होंने करक के जलसे और सवात के जलसे दोनों में खिताब करना था, चीफ गेस्ट थे। कल दीर का जलसा शानदार होने के बाद ये 2 जलसे आज रखे गए थे, लेकिन इसके बाद भी एक जलसा रखा जाना है पेशावर में, उसकी अपडेट भी दूंगा। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनको मोटरवे से पहले इस वजह से रोका गया कि आप उस जलसे में नहीं जा सकते। शेर अफजल मरवत ने कहा कि जो पैगाम दिया कि मैं करक और सवात लाजमी पहुंचूंगा, लेकिन तमाम रास्ते इस टाइम उनके लिए बंद कर दिए गए हैं। जो करक और सवात में हो रहा है, सवात में जलसा गाह पे कुर्सियां बिछाई गई, लेकिन ज़िलाई इंतज़ामिया आई, उसने कुर्सियां वापस लपेट ली। समेटने की लिए वहाँ पे पुलिस एहलकार बुलाए गए और वहाँ पे मकामी अफराद पर जमा हो गया। और करक में इसी तरह से, जिस तरह से दीर की हम बात करते हैं, लोगों को रोका गया और लोगों को रोकने के बाद जो है ऐसा हुआ कि करक की आवाम बाहर निकली। लोग काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थे, इंतज़ामिया उतनी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं थी। लोग बैरियर्स तोड़ते हुए पंडाल में पहुंच गए और इस टाइम एक हैवी क्राउड मौजूद है करक के पंडाल में और वो वेट कर रहा है शेर अफजल मरवत का, जिनको इस्लामाबाद से पहले रोक लिया गया है। सवात में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है और ये गेम चेंजर आप ये कह सकते हैं साबित हो रहे हैं। जो शेर अफजल मरवत कर रहे हैं जलसे तहरीक इंसाफ के, उसकी वजूहात ये हैं कि आज कामोकी में भी एक जलसा है पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम पार्टी का, और वो तकरीबन 313 मरले पर ये जो जलसा किया जा रहा है, इसमें 5 से 10 हज़ार लोगों की गुंजाइश है। उसके बाद ऐसा लगेगा कि ये ओवर फ्लडेड हो गए हैं। तो 5-10 हज़ार जो लोग बुलाने के लिए वहाँ पे क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, इसके बावजूद पंडाल भर नहीं रहा है। और इसके मुकाबले में एक ऐसा जलसा जहाँ पे लीडरशिप ही कोई नहीं है, जहाँ पे रोका जा रहा है, रियासती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, वहाँ पे हम ये देख रहे हैं लोगों का रश लग रहा है। तो लोग किसकी साइड पे हैं इस टाइम, किसका आप ये कह सकते हैं जादू सर चढ़ के बोल रहा है, वो इमरान खान साहब हैं। और इमरान खान साहब के जलसे बिना क़यादत, बिना पार्टी के कामयाब हो रहे हैं। लोग इस टाइम निकल कर बाहर आ रहे हैं और करक में एक बहुत बड़ा पंडाल सजा है। इसके साथ ही जो सवात है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। दीर के बाद से ये एक मोमेंटम पकड़ा और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो हम ये भी अफवाह सुन रहे हैं कि हो सकता है आज हफीजुल्लाह नियाजी साहब का बयान आया कि नवाज शरीफ की सरबराही में एक कौमी जो है हुकूमत तश्कील दे दी जाए जिसको में माइनस PTI हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये गैर कानूनी और गैर आइनी इकदाम होगा। इसकी कानून और आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आइन हमें ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने लाजमी हो और चीफ जस्टिस ने इस बात की पूरे मुल्क को जमानत दी हुई है कि इलेक्शन लाजमी होंगे। पिछले व्लॉग में हमने कुछ शक और शुबात का इजहार किया था। अभी हसन अयूब साहब ने भी खबर दी कि मार्च में इलेक्शन होंगे, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन डिले होने जा रहे हैं। उसकी एक बहुत वाज़ेह वजह हमें ये बनती हुई नज़र आ रही है कि इस टाइम जो लोगों का आप ये कह सकते हैं कि हजूम है वो किस तरफ माइल है। क्या यही लोग अगर बाहर निकल आए इमरान खान साहब को वोट देने
تو ٹرن آؤٹ زیادہ ہو جائے گا, مینیجیبل چیزیں مشکل ہو جائیں گی. تو اس وجہ سے کیا الیکشن ڈیلے کی ہم باتیں مختلف صحافیوں سے بھی اور تجزیہ نگاروں سے بھی سن رہے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بھی پاسبل ہے. شیر افضل مروت صاحب پہ خصوصی نظر ہے کیونکہ وہ پارٹی کو ریوائیو کرنے پہ اس ٹائم لگے ہوئے ہیں اور جلسے جلوس جو ہیں انہی کی جانب سے منعقد کرائے جا رہے ہیں اس ٹائم رائٹ ناؤ. ناظرین جو چونکہ شام کا وقت ہے, اس ٹائم جلسہ چل رہا ہے اور وہاں کے جو مقامی قیادت ہے وہ اس جلسے کو ایڈریس کر رہی ہے, اور یہاں کی کوئی قیادت, شیر افضل مروت صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر میں یہاں نہ اسلام آباد نہ آتا وہیں ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا, جلسے کر لیتا. لیکن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آئین میں کوئی ممانعت نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کی گیدرنگ پہ. پشاور ہائی کورٹ کا اس حوالے سے فیصلہ موجود ہے, لاہور ہائی کورٹ کا بھی موجود ہے, لیکن اس کے باوجود انتظامیہ ٹکنے نہیں دے رہی. انتظامیہ نے کیا کچھ کیا ہے جی, یہ ایک داستان ہے اور بڑی دل خراش داستان ہے سمیہ اسد کی. سمیہ اسد نے ایک خط لکھا ہے, ان کی جو لائر ہیں وہ ختیجہ اے شاہ ہیں, اور ان کی جانب سے یہ خط جو ہے شیئر کیا گیا ہے. میرا نام سمیہ اسد ہے, میرا کوئی بھی سیاسی کیریئر نہیں ہے, لیکن میں چھوٹے چھوٹے فلاحی کام کرتی رہتی تھی. خان صاحب کو سپورٹ کیا اور 9 مئی پہ پرامن احتجاج کیا. اس کا رزلٹ یہ بھگتنا پڑا. جو میں بتانا چاہتی ہوں, یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ 9 ماہ ایک سیاہ دن تھا, لیکن ہر اس شخص کے لیے اور اس کے خاندان کی زندگی کے لیے سیاہ دن تھا جن کی زندگی 9 مئی کے بعد جہنم بنا دی گئی. پھر یہ کہتی ہیں کہ 15 مئی کو پہلا دن تھا جب وہ مجھے ایجنسی سے کال آئی اور میں ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی. ہمارے گھر والے چھپ گئے, 1-2 ہفتے میں معاملات بہتر ہو جائیں گے ہم نے سوچا, لیکن پولیس مسلسل ریڈ کرتی رہی. مالک مکان نے ہمیں سختی سے کہا کہ ایسا رویہ نہیں چلے گا اور آپ ان معاملات کو اپنے ٹھیک کریں. سامان تو دور کی بات, میرا بیٹا اسکول جاتا تھا, اس کی کتابیں تک پکڑنے کی اجازت نہیں دی گئی. میری بیٹی کے رشتے کی بات چل رہی تھی, ان لوگوں سے بدتمیزی کی گئی, اس دوران اسے رشتے سے انکار ہو گیا. یہ سمیہ اسد اپنی آپ بیتی سنا رہی ہیں 9 مئی کے بعد سے, جب سے وہ گرفتار ہیں. پھر وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی جاب کرتی تھی, اس کے آفس میں ریڈ ڈالی گئی, اس کی جاب جہنم بن گئی. میرے شوہر ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے, ادھر ریڈ ہوا اور سامان لے کر بھی وہ غائب ہو گئے. دوسری بیٹی کے آفس میں بھی انکوائری شروع ہو گئی. میری ایک دوست اور اس کے سسرال تک کی ریڈ کی گئی. اس سب کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں گرفتاری دے دیتی ہوں, اور ماڈل ٹاؤن تھانے میں یہ سوچ کر چلی گئی کہ کتنی دیر مجھے بٹھا لیں گے. آخر تحریک انصاف بھی کوئی چیز ہے اور انصاف نام کی بھی اس میں کوئی چیز ہے, لیکن آج 140 دن گزرنے کے بعد یہی سوچتی رہی کہ آخر قصور کیا تھا. اور اگر جناح ہاؤس کو بنیاد بنا کر سزا دی جا رہی ہے تو جناح ہاؤس بھی ہمارا ہے, اور جناح بھی ہمارے تھے اور ہاؤس بھی ہمارا ہے. ہمیں تو بہت پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جناح کا ایک ہاؤس بھی ہے اور وہ سارے پاکستان کو میوزیم کی صورت میں دیکھنے کی اجازت ہے. یاد رہے کہ وہاں پر فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی, انہوں نے کہا کہ باہر یہاں پر بیٹھنا بھی جرم ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی دشمن ملک سے لڑنا پڑ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ سارا پاکستان فوج سے پیار کرتا ہے, کیونکہ کون اس پر حملہ کرے گا اور کیوں کرے گا؟ وہ دہشت گردی کی نظر ہوا جو ہم سڑک پر آ گئے ہیں کہ اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے, اور ہمارے گھر والے آج تک بھگت رہے ہیں. وہ گھر بنتا ہوا رک گیا ہمارا, میری رشتہ ٹوٹ گیا, بزنس تباہ ہو گیا, میرے جو بیٹی کی جاب چلی گئی, میں جیل میں آ گئی. مطلب ایک مڈل کلاس فیملی کے طور پر جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا. پھر وہ آگے لکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آزمائش کو ختم کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کر ہم پر رحم کرے. اداروں سے, ججوں سے درخواست ہے کہ ہمیں معاف کیا جائے. خدا بھی غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہم تو اس غلطی کی بار بار معافی مانگ رہے ہیں جو ہم نے کی ہی نہیں. اگر جیو فینسنگ میں میری ادھر موجودگی آئی ہے تو یہاں سے فوری ایک عورت کو ایمبولینس میں بیٹھ کر سروسز, تو یہ بتائیں کہ یہاں سے فوری ایک عورت کو بٹھا کر ایمبولینس میں کیوں سروسز ہسپتال لے کے گئے تھے؟ اس دوران جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا, پولیس نے جو کچھ کیا وہ میں نہیں بتا سکتی, ورنہ ایک اور کیس بن جائے گا سمیہ اسد. یہ تو جی آپ بیتی ہے ایک مڈل کلاس فیملی کی خاتون کی جو وہاں پہ احتجاج میں موجود تھی, جناح ہاؤس میں جو ہوا, اور اس کے بعد ان پر کیا کیا کچھ ہوا, کس کس طرح سے ہوا, اس کے بعد وہ اپنی پوری سٹوری بیان کرتی ہیں. اس کے علاوہ 9 مئی میں, مطلب فار ایگزامپل
کہ جو بھی ایسے لوگ ہیں جو جیو فینسنگ میں ٹریس ہوئے ہیں آپ نے انہیں 9 مئی میں شامل کر دیا. اگر جرم بنتا ہے آپ ان کو سزا دیں, اگر انہوں نے غلط کیا ہے آپ ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں, لیکن اس کا ایک راستہ ہمارے آئین نے متعین کیا ہوا ہے. وہ راستہ عدالتیں ہیں, وہ راستہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہے کہ اس پہ چل کے آپ سزا دے دیں جو ان کو سزا مل رہی ہے. اور آلریڈی جیل میں یہ ریڈز جو کہ کنڈکٹ کیے گئے, جس طرح سے ان کو سفر کرنا پڑا ان کی فیملی کو, یہ کس مہذب معاشرے میں ہوتا ہے اور کون سا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اس خط سے سامنے آ رہا ہے. چلیں اب گرفتاری رائٹ ناؤ وہ گرفتار ہیں, کافی عرصے سے گرفتار ہیں, ان کے ضمانت کے کیسز لگائے جاتے ہیں, جج صاحب مجبور ہوتے ہیں, ضمانت ملتی نہیں ہے, دوسرے کیس میں ان کو دھر لیا جاتا ہے. لیکن آخر ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ جب یہ باہر آئیں گے, جب عوام پس رہی ہوگی, مسلسل وہی چیزیں ہو رہی ہوں گی, تو یہ ایک پریشر بنے گا, اور یہ پریشر جب بنے گا تو یہ جب پھٹے گا تو وہ بھی ایک ملک کے لیے غیر یقینی کی صورتحال ہوگی, ایک ملک کے لیے نقصان دہ صورتحال ہوگی. لہٰذا میری اداروں سے گزارش ہے کہ جو لوگ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملوث رہے ہیں آپ کے اداروں تنصیبات کو نقصان پہنچانے میں, ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں, لیکن خیال کریں خدارہ ان لوگوں کا جو کہ ایک مڈل کلاس یا غریب فیملی سے رکھتے ہیں. آپ نے سیاسی حکمرانوں کو پارٹی بدلنے کی بات پر صرف چھوڑ دیا ہے, لیکن یہ غریب کے بچے ابھی تک جیل میں موجود ہیں, تو لہٰذا ان کا خیال کیا جائے. اگر عدالت انہیں ضمانت دے رہی ہے تو آپ تھوڑا سا رحم کر لیں, ان کو معاف کر دیں, اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو اللہ یقیناً جو ہے وہ سب چیزوں پر قادر ہے. آپ ہماری بھی کئی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کو وہ معاف کر دے گا. یہ اپیل کی جا سکتی ہے. رائٹ ناؤ ایسے حالات نہیں ہیں میں اس پہ بہت زیادہ کھل کر بولوں, کیونکہ بڑی پینفل ان کی یہ جرنی ہے جس پہ, لیکن یہاں پہ میں کبھی بھی جرم کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ جرم جو بھی ہوا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے, لیکن اکارڈنگ ٹو دا لاء. کیا فالو ہو رہا ہے یا نہیں یہ آپ لوگ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. البتہ اس تمام معاملے میں افسوس کیا جا سکتا ہے کہ ریاست جو کہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے اسے اپنے تمام شہریوں کے ساتھ یکساں سلوک رکھنا چاہیے اور کہیں پہ درگزر سے بھی کام لینا چاہیے. تو میری یہی گزارش ہے تمام سربراہ جو ہیں اقتدار میں موجود ہیں کہ وہ رحم کریں اور لوگوں کو معاف کر دیں. جو الیکشن اور جلسوں کی صورتحال ہے اس سے ہم نے آگاہ کیا. اگلے ولاگ میں کچھ مزید اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں گے. فی الحال کے لیے اتنے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.